اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 37 فتلقا تو سکھائے. اب یہ لام آف اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ والا روٹ ورڈ ہے جو ہم نے کہا تھا نا لام آف اور واو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ اس باب کے اندر آتا ہے جب اس میں تا لام آف مطلب تا کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے, ٹو گین سم تھنگ. ٹھیک ہے, ٹو گین سم تھنگ اس کا میننگ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم کسی سے ملاقات, جیسے ہم اگر خالی ایک لام قاف واو کے ساتھ آئے گا روٹ ورڈ تو اس کا اگر کوئی لفظ جیسے لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, یاد ہے آپ کو یہ والی آیت وَإِذَا قِيلَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں لَقُوا الَّذِينَ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب وہ اپنے شیاطین کی طرف ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَنَحْنُ نہیں آگے کیا تھا مستہزئون, ہم تو مذاق اڑانے والے. تو فتلقا اس وقت جو لام قاف واو کا روٹ تھا ملاقات کرنا, اور یہاں پہ تا کے باب کے ساتھ جب یہ آیا ہے جس میں تا جو ہے روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہے لیکن جب اس فارم میں آتا ہے تو اس کا معنی تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اور آتا ہے کہ کوئی چیز حاصل کرنے کے مراد. ٹھیک ہے, تو فتلقا تو حاصل کر لیا, ریسیو کر لیا, آدم نے من ربہ اپنے رب سے, ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے آدم کی طرف, من ربہ اپنے رب سے, کلمات کچھ ورڈز یعنی کچھ سیکھے. اب حاصل کرنے سے مراد ہم یہاں پر اس کو عام معنی میں سیکھ لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے. کلمات ورڈز, تو جب کچھ ورڈز آدم علیہ السلام نے سیکھے اور ان ورڈز سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی آدم علیہ السلام نے, تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا آدم علیہ السلام پر. اچھا, یہ تابا یا توبو توب کا جو معنی ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو اور با. ٹھیک ہے, تابا یہ یعنی یہ اگر توبہ کے ساتھ آئے یا تابا کر کے آئے, اگر یہ تابا الہ کر کے آتا ہے اس پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو پھر یہ بندے کی طرف اشارہ ہوتا ہے, یعنی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ورڈ تابا جو ہے وہ اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو یہ عموماً اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور توبہ قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جب بندے سے منسوب کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی طرف رجوع کیوں کر رہا ہے, کہ وہ اللہ سے ریپینٹ کیوں کر رہا ہے, کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منسوب کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ اس کی معافی کو قبول کر رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ جی, جیسا آپ نے کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ سے جب کریں گے تو کیا ورڈ آئے گا؟ کہ اللہ توبہ قبول کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ متوجہ ہو رہا ہے. ٹرن ٹورڈز, یہ دیکھیں لکھا ہوا نا سو ہی ٹرن ٹورڈز ہم, اللہ متوجہ ہوا. ٹھیک ہے, متوجہ ہوا یعنی کہ اس کی توبہ قبول کی. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اب آپ دیکھیں جیسے کوئی بچہ جو ہے کوئی غلط کام کرتا ہے, اپنی ماما کو ناراض کرتا ہے, پھر جب وہ ماما کی طرف سوری کہتا ہے تو ماما اس کی پہلے تو کیا ہوتا ہے جب وہ ناراض کر دیتا ہے تو ماما منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے نا, صحیح ہے بھائی میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی. یا اگر آپ سے بھی کبھی ہوگا تو ماما بات نہیں کریں گی, اگنور کریں گی اور غصے کا اظہار اس طرح سے کریں گی. تو پھر جب آپ ان سے معافی مانگیں گی تو وہ پلٹ کے آپ کو پھر سے پیار کریں گی, پھر سے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. تو بیسیکلی بندے کا اور رب کا معاملہ بھی کچھ سملرلی کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے بندے کی طرف. تو فتلقى آدم من ربه, یہ کون سے الفاظ تھے یاد ہیں آپ کو؟ میں نے ہوم ورک بھی دیا تھا ریکارڈنگ میں کہ آپ یہ الفاظ جو ہیں آپ نے یاد کرنے. وہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی تھی جب وہ, ہاں الشبا آپ نے کیوں نہیں سنی ہے ریکارڈنگ؟ میں نے فرسٹ ہاف سنا تھا, میں سمجھی تھی کہ پرانی والی ہے اس لیے میں نے اینڈ نہیں سنا اس کا. اچھا, علم تو میں نے نا تھوڑا سا ریپیٹ کیا تھا پہلا والا آیت, اور میں نے کہا بھی تھا کہ میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں, تغفر لنا وترحمنا, اور یہ آپ نے یاد کرنی ہے. اب آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے 2 دن میں یاد کرنی ہے, یاد ہو جاتی ہے.
रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना जुल्म किया हमने जो है ये पूरी इंसानियत की तरफ भी जा रहा है इसका रूट वर्ड, और इसमें जा रहा है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। उस वक्त उन्होंने दोनों की तरफ से माफी मांगी और उन दोनों ने मिल के माफी मांगी कि रब्बना ए हमारे रब, ज़लमना जुल्म किया हमने, अनफुसना अपनी जानों पर, व इल्लम और अगर नहीं, इल्लम ये है असल में, ये था व इन और लम, और अगर लम नहीं, सही है ना, लम का याद है आपको, अम लम तुंज़िरहुम, या नहीं आप डराए उन्हें, तो इनका माना होता है अगर। तो ये मिला के तजवीद के रूल के साथ जब इदगाम होता है नून साकिन के बाद लाम आता है तो क्या होता है, नून बिल्कुल उड़ जाता है, नून की आवाज नहीं आती। तो अगर नून को इस तरह लिख दिया जाए तो भी करेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये लफ्ज यूं है मिर रब्बिहिम, उमूमन इस तरह से कुरान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इससे रूट फर्क नहीं पड़ेगा। मिर रब्बिहिम को अगर मैं इस तरह लिख दूं तो इसके पढ़ने में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह कुरान मजीद में कुछ लफ्ज जो हैं वो इस तरह से मिल के बने हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिन माँ जो है वो असल में ये था, मिन और माँ, ये कुरान मजीद में इस तरह बना हुआ है, हर जगह पे आपको मिम्मा ऐसे लिखा हुआ मिलता है, नून बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर भी इन और लम ये इस तरह से था, तगफिर लना, तगफिर लना, तूने तगफिर गफरा माफ ना किया, लना हमारे लिए, व तरहमना और तूने रहम ना किया हम पर, लनकूनन्ना अलबत्ता, नकूनन्ना नकूना था असल में ये, और ये नून जो है ताकीद का हो जाएगा, सही है, ताकीदिया नून है ये। तो नकूना जैसे यकूना, अकूना का माना होता है मैं हो जाऊंगा, और नकूना का माना होता है हम हो जाएंगे, हम जरूर हो जाएंगे, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से, ठीक है। यानी अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ने खुद ही सिखाई आदम अलैहिस्सलाम को कि इस दुआ के जरिए तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल कर लूंगा। इस दुआ को जरा पढ़िए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों पढ़िए, दोनों बच्चे पढ़े। वल्लम तगफिर लना व तरहमना तकुनन्ना मिनल लना, खासिरीन। तकुना नहीं है, लना कूनन्ना, लना कूनन्ना, लनाकुम, अच्छा। लना कूनन्ना, रब्बना पढ़े। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। शाबाश। तो ये दुआ, इस दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई। इन कलिमात का जिक्र जो है वो यहाँ पर इस सूरत बकरा में किया जा रहा है, और ये कलिमात सूरह आराफ में हमको मिलते हैं कि ये कलिमात अल्लाह ताला ने सिखाए थे, और फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया था, लेकिन उनको वापस जन्नत में नहीं बुलाया जिस जगह पे उन्होंने उनको रखा था। जो उनको असल में, आपको तो पता है ना कि जब हमने इससे पहले पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने क्या बताया कि मैं इंसान को खलीफा बनाने वाला हूँ जमीन के लिए, अल्लाह ने इंसान को बनाया ही जमीन के लिए था, तो उसको जन्नत में तो नहीं रखना था उस वक्त तो उसे जन्नत नीचे ही भेजना था। तो जब अल्लाह ताला ने इनको नीचे भेज दिया तो इनको मुआफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि अब तुम्हें यहीं पर रहना है, और यहाँ पर रहकर तुम्हें मेरी तलाश करनी। अब तुम मुझ तक कैसे पहुंचोगे, ये तुम्हारा इस भूल भुलैयों में, इस एक मेज गेम में तुमको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अब तुमको मुझ तक पहुंचना है, और तुम कैसे पहुंचोगे वो उसके लिए मैं तुम्हें हिंट्स दूंगा, वो आप नीचे पढ़ेंगे। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। तो नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया उलना बितू, उलना हमने कहा, इहबितू उतर जाओ, मिनहा यहाँ से, जमीयन सबके सब। अब ये आयत जो है रिपीट हो रही है, आप देखें तो ऊपर यहाँ पर बात हुई थी, मैं ये रब कर दूं, ये लिखा है आपने सब देखिए यहाँ पर जब जब इन्होंने ये जुर्म कर लिया था, अल्लाह ताला के अगेंस्ट नाफरमानी की थी, तो क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने गुस्से में इनसे कहा था कि सब नीचे उतर जाओ, ठीक है, आयत नंबर 36 में, और कहा कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में एक प्रोविजन हमने रख दिया है, एक वक्त तक तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ठिकाना हमने तुम्हारे लिए रख दिया है, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ जाती और जब तक कयामत नहीं आ जाती, ठीक है।
پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. پھر دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تمہیں یہاں بھیجنے کا مطلب تمہاری سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کرسچنز یہ بات کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فروٹ کھلا دیا تھا اور ان کو بہکایا، یعنی کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کی موجب جو ہے یا وجہ جو ہے وہ عورت ہے، یہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ رہبانیت کی طرف زیادہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ننس بنا دینا چاہیے، عورتوں کو کسی بھی اور چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے پلیجر کے لیے یا اپنی کوئی اور مطلب اپنی مطلب کوئی بھی خواہشات کے لیے اس کو ان سب چیزوں، یعنی اسے ایک سزا کے طور پر اس کو یہاں پر رکھا گیا. بیسیکلی ان کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس آیت کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے، لیکن اب تمہیں یہیں پہ رہنا ہے. رہنا اس لیے کیونکہ تمہیں بنایا یہیں کے لیے گیا تھا. فَإِمَّا اینڈ وین، اما جو ہے وہ یہ بھی ایک جب کے لیے آتا ہے، حرف ہے یہ. یَأْتِيَنَّكُمْ comes to you. یاتیا کا روٹ ورڈ ہے اتا یاتی سے، اتا یاتی یعنی کہ آنا، کسی چیز کا بسہولت آنا. یاتینکم جب بھی آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، یہ ہے من اور نی میری طرف سے، ہدن ہدایت گائیڈنس، تمہارے طرف میرے پاس سے کوئی بھی ہدایت آئے گی، جب بھی آئے گی تو فمن دین ہو ایور جو کوئی بھی تبیہ اس کی پیروی کرے گا. تابع یا توبو توب تابع سے ہے یہ ورڈ، صحیح ہے، تبع صحیح ہے، تابع سے، اس کی یہی روٹ ورڈ ہے تابعین، کہ جو کوئی بھی اس کو فالو کرے گا. ہدا یا کس کو؟ میری ہدایت کو. یہ اصل میں کیا تھا؟ ہدا، اور یہ حمزہ ایسے یہ تھا یا متکلم تھا نا، یہ جو آپ لگاتے ہیں یہاں پر، تو اس کو یہ ہدا پڑھنے میں مشکل ہوگا نا، اس لیے اس کے اوپر گرامیٹیکل یہاں پر زبر لگ گیا ہدا یا، تو یہ یا زبر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ وہی والی یا متکلم ہے، میری ہدایت، مائی گائیڈنس. جب بھی کوئی میری ہدایت میری طرف سے آئے گی اور وہ اس کو فالو کرے گا، فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم اس کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر جو کہ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ولا اور نہ ہوں وہ یحزنون وہ حزن کا شکار ہوں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حزنون حزن کون سا حزن ہوتا ہے؟ ایک منٹ، کون سا حزن ہوتا ہے بیٹا؟ حزن کیسا ریگریٹ ہوتا ہے؟ بتایا تھا نا میں نے آپ کو. جی حزن کے بارے میں نہیں بتایا؟ حزن ایسا ریگریٹ ہوتا ہے جس میں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایسا ریگریٹ جو کہ الٹیمیٹ ریگریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل بے چین رہتا ہے، جو آپ کو سکون سے چین نہیں لینے دیتا. ٹھیک ہے. ایسا گریف جو کہ آپ کو مستقل رہے اور جو آپ کو چین نہ لینے دے، اس کو کہتے ہیں حزن. حزن. ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں کسی باپ کی، کسی ماں کی اولاد جو ہے وہ اس سے بچھڑ جائے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کبھی وہ عورت، وہ ماں جو ہے وہ خوش نہیں نظر آئے گی آپ کو، وہ ہمیشہ اس اولاد کو یاد کرتی رہے نظر آئے گی. وہ خوشی میں بھی لگے گا کہ وہ رو رہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی فلموں میں کہیں کسی قریبی کو، کسی ریلیٹیو کو کبھی دیکھا ہو کہ اپنی اولاد کو یاد کرتے رہے مستقل. تو یہ اس حزن وہ ہوتا ہے کہ جو ایسا ملال ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سے آپ کی جان کو چمٹ جائے اور ہٹے ہی، آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، کچھ لمحات کے لیے بھی نہ بھولیں، اس کو کہتے ہیں حزن. تو یہ وہ حزن. اچھا اب یہ حزن ہو گیا. اب آپ سوچیں کہ وہ جہنمی لوگ جن کو جنت دکھائی جائے گی اور دکھانے کے بعد کہا جائے گا کہ یہاں پر بھی تمہارا ایک گھر الاٹڈ تھا، لیکن تم نے پسند کیا دنیا میں کہ تم کو جہنم میں پھینکا جائے، جہنم کا گھر تم نے الاٹ کروایا اپنے لیے. تو وہ کس ریگریٹ کا شکار ہوں گے اس جہنم میں کہ وہ کسی لمحے اس بات کو نہیں بھول پائیں گے کہ ہم سے جنت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ حزن ہوگا. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو آخرت میں یہ حزن نہیں ہوگا، اور نہ ہی خوف ہوگا کہ مطلب عذاب کا خوف یا قیامت کے دن وہ بہترین حالت ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں مومن کے بارے میں دو چیزیں جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے. خوف کس بات کا؟
کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو قبول ہو رہی ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, امید اس بات کی کہ میں نے خلوص دل کے ساتھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن یہ ان دونوں چیزوں کے مابین رہتا ہے. ایک نیکی کرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ اس نیکی کے بارے میں خوفزدہ بھی رہے گا اور پھر امید بھی رہے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. جو منافق ہوتا ہے نا وہ اپنے گناہ پر بھی اکڑتا ہے, وہ اپنے گناہ پر بھی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تو کیا ہوا, وہ بھی تو گناہ کر رہا ہے فلاں, اور گناہ پہ وہ یہ کہے گا کہ میں نے گناہ تھوڑی کیا ہے, مجھے اس فلاں شخص کی وجہ سے گناہ کرنے کا پر مجبور کیا گیا, میں نے تمہیں تھپڑ اس لیے مارا کیونکہ تم نے مجھے غصہ دلایا. یہ منافق کا رویہ ہوتا ہے. مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی یہ سوچتا رہتا ہے, ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پتہ نہیں وہ نیکی کہیں میرے منہ پر ہی نہ مار دی گئی ہو, پتہ نہیں وہ اوپر چڑھی ہی نہ ہو, اعمال کے ساتھ وہ اوپر جمع ہی نہ ہوئی ہو, کیا پتہ میری نیکی میں کوئی کمی رہ گئی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہتا ہے اور اس امید میں بھی رہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ اگر دیکھیں اگر وہ خالی ڈرتا رہے گا تو وہ مایوس ہو جائے گا نا, ہے نا, وہ سوچے گا کہ میری جی. قبول ہی نہیں ہوتی, وہ پھر ایک طرف وہ بالکل مایوسی کی طرف چلا جائے گا. لیکن وہ امید پہ بھی رہتا ہے, امید بھی کرتا ہے اور پھر وہ مایوس بھی ہوتا ہے, مطلب امید پہ بھی رہتا ہے اور وہ خوف میں بھی رہتا ہے. منافق جو ہے نا, منافق جب کوئی مطلب منافق بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے, مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے, منافق مایوس بھی ہوتا ہے اور منافق اپنے گناہوں پر اکڑتا بھی ہے. تو یہ رویہ ہم نے اپنانا نہیں ہے. صحیح. تو یہاں تک آگے اب اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ کیٹیگری بتا دی کہ اگر کوئی جو پیروی کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا کہ اس کو ایک اچھا ریوارڈ مل جائے گا قیامت کے دن. اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. دنیا میں وہ جتنا خوف اور امید اور ان سب چیزوں کا شکار رہا, حزن کا شکار رہا, لیکن قیامت کے دن اس کو یہ خوف نہیں ہوگا کیونکہ وہ فالوور تھا اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اب دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے نا, یا تو کوئی فالوور ہوگا جو فالوور نہیں ہوگا. تو جو فالوور نہیں ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے نیچے کہ والذین کفروا, اور جو لوگ ڈس بلیور ہوں گے, جو لوگ مانیں گے نہیں اور جو جھٹلائیں گے. دیکھیں ڈس بلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے انکار کر دیا. صحیح ہے, جیسے کسی نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا نہیں کھانا, یہ نہیں. کسی نے یہ کہا کہ یار نے کہا کہ حلیم میں نمک تیز ہے, تو وہ کہے کہ نہیں نمک تیز نہیں ہے, لیکن اس نے کھایا بھی نہیں تھا تو اس نے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا شخص تھا, اس نے حلیم چکھا تھا آپ کی طرح اور اس کو پتا تھا کہ نمک تیز ہے, لیکن وہ کہے کہ نہیں نمک تیز نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں ہم جھٹلانا. کس کا جو ہے وہ گناہ زیادہ بڑا ہے؟ جس نے باہر چیک کیے ہوئے وہ کر دیا. نہیں جی, جس کو پتا تھا نمک تیز ہے پھر بھی کہہ رہا ہے نمک تیز ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس کو تو پتا چل گیا نا نمک تیز نہیں ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے لوگوں کو نمک تیز نہیں ہے کھا لو, اور جو کھائیں گے سب اس کو سب تو کریں گے بعد میں پھر نمک تیز میں ہم کو کھلا دیا. اس کا بڑا زیادہ گناہ ہوا نا. ان کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا, اور کذبوا وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے گائیڈنس صحیح ہے. جیسے ابو جہل جیسے لوگ تھے, ابو جہل تھا اور لوگ تھے مزید جو ہے ولید بن مغیرہ تھا اور جو ہے وہ ابو لہب تھا. یہ لوگ, ان لوگوں کو پتا تھا کہ گائیڈنس کیا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے, جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ صحیح بات ہے, لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے. تو یہ کیا تھا, یہ کذبوا تھا ان کا. ٹھیک ہے. کفروا وہ تھا کہ نارملی لوگوں نے انکار کر دیا, سن ہی نہیں رہے تھے بات. بھی آیاتنا, ہماری آیات کا, اولئک اصحاب النار, تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آگ کے ساتھی ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ خالدون. ٹھیک ہے. اب یہاں تک اس کا کانٹیکٹ, یہاں تک ہماری اس آیت کا ختم ہو جاتا ہے. 3 آیتیں ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم بالکل نیا ٹاپک شروع کریں گے یہودیوں کے حوالے سے. تو آپ نے یہ تمام آیات آپ نے جو نہیں کیا ہے نا الشبا, وہ آپ نے پیچھے سے سننی ہے.
کل سے پہلے جی میں سن لوں گی. ٹھیک ہے چلو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.